بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى صدق اللہ العظیم۔ جس طرح کہ ہماری یہ سلسلہ جاری ہے، مختصر کوشش ہوتی ہے مختصر انداز میں بات کو سمجھایا بھی جائے اور اس کا ترجمہ اور ٹرانسلیشن بھی کی جائے۔ اس کا ترجمہ کرنے سے پہلے میں اس بات کا کرنا چاہتا ہوں احلہ، یعنی اللہ رب العزت نے یہ جو سورۃ البقرہ ہم پڑھ رہے ہیں، اس کی جو آیت نمبر 89 ہے، اس میں ہم پہلے بر کے متعلق پڑھ رہے ہیں اور یہ اینڈ تک یعنی نیکی کون کون سی نیکی، خالی چھوٹی ہاں یہ نیکی ہے فلانے کا کام ہے، ہر نیکی کو اللہ رب العزت نے الگ الگ کر کے ہمیں بتا رہے ہیں۔ یہ نیکی ہے، خالی صرف نماز پڑھ لینا یا قبلے کی طرف منہ کر کے قرآن پاک پڑھ لینا، صرف اتنی نیکی نہیں، اللہ رب العزت ہمیں بتا رہے ہیں یہ نیکی کیا ہے۔ اور اس سے پہلے وہ کون سی نیکی ہے، سب سے پہلے اللہ رب العزت نے اسی ابواب میں ابواب البر جو ہے، احکام شریعت جو ہے، یہ سورۃ بقرہ کے آخر تک جائیں گے۔ اس میں سب سے پہلے رب العزت نے جب آیات البر آئی تھی، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، اس میں اللہ رب العزت نے قصاص کا ذکر کیا، پھر وصیت کا ذکر کیا، پھر اس کے ساتھ روزوں کے فرضیت اور ان کے جو نوافل تھے ان کے طریقہ کار کو بتایا، اعتکاف کے متعلق بتایا، اور حرام کیا ہے حلال کیا ہے، حرام سے بچنے کے لیے اللہ رب العزت نے یہ باتیں بتائی۔ حج کس طرح کرنا ہے، ابھی یہ ہمیں اس کے بعد آئیں گی، حج میں لوگوں نے کیا کیا خرافات ڈال دی تھیں، اسی بارے میں یہ اس چیز کے متعلق آ رہا ہے۔ تو جہاد کس طرح کرنا ہے، یہ قمری مہینے ہیں ان کی فضیلت اور کیوں ہے، اور یہ جہلیت والے جو لوگ تھے ان لوگوں نے اس میں کیا کیا ڈال دیا تھا، کیونکہ وہ لوگ جب حج کرتے تھے تو اپنے پاس انہیں چیزیں گڑی ہوئی تھیں، اور وہ کیا کرتے تھے، یعنی حج کرنے کے لیے جانا، جب حج سے واپس آنا تو وہ اپنے گھروں کے پچھوڑے سے باہر سے یعنی دیواریں پھلانگ کر اپنے گھر کی طرف جانا، یہ انہوں نے اپنے آپ خود بنائی ہوئی تھی، یہ گھڑی ہوئی تھی چیزیں۔ تو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے احلہ کے متعلق وہی حلال، یہ حلال ہے، حلال اس چیز کو کہتے ہیں احلہ، جمع ہے حلال کی، یعنی چاند کے جو باریک سا پہلے دن والا چاند ہوتا ہے وہ اس کو حلال کہتے ہیں۔ پھر اس کی منزلیں ہیں، منزلیں بڑھتی بڑھتی وہ بڑھ جاتی ہیں، اور اس کے متعلق پھر بدر بن جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ دوسری آ جاتی ہے جس میں روزوں کا رمضان کے یہ تو وقت بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ وہ کہہ رہے ہیں جب سفید داری کالی داری سے الگ الگ ہو جائے۔ اور جو مشرک تھے انہوں نے چاند کے متعلق اس کی پوجا پاٹ بھی کرتے تھے، اور اس کے متعلق ان کے مختلف قسم کے ان کے عقائد انہیں گڑے ہوتے، جب اس کو گرہن لگتا تھا اور قسم کی ان کی صورت ہوتی ہے، مظاہرات قدرت اور مظاہرات فطرت، ان کی وہ پوجا کرتے تھے، یہ چاند ہے پہاڑ ہیں اور اس کے فلاں دن کو ہم نے اس کی پوجا کرنی ہے، اور انہیں یہ خرافات قسم کی یہ چیزیں بنائی ہوئی تھی۔ اس لیے اللہ رب العزت ہمیں یہ ایسا نہ ہو کہ یہ چلتا رہے، یہ چاند کی پوجا کرتے رہے، کوئی لوگ آگ کی کرتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ جو مواقیت ہیں یعنی چاند ہے، اور یعنی چاند کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے ہمیں یہ کیا بتایا، یعنی یہ اس کا حساب کتاب لگانا ہے، یعنی قمری مہینوں کا اس کا کیلنڈر اسی حساب سے ہے۔ اس کا ترجمہ کرتے ہیں ہم، آپ سے سوال کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاند کے متعلق، حلال کے متعلق، حلال پہلے دن کو چاند کہتے ہیں، قل ہی مواقیت، تو آپ پیغمبر کہہ دیجئے یہ جو مواقیت للناس لوگوں کے حج کرنے کے وقت بتاتا ہے، یہ جو چاند ہے، وَلَيْسَ الْبِرَّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ، اور کوئی نیکی نہیں ہے کہ آپ گھروں کو حج کر کے آئیں، تو ہم بھی پچھوڑے سے آ رہے ہیں، وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، لیکن نیکی یہ ہے کہ تم تقوی اختیار کرو، برائی سے بچو۔ یہ اللہ رب العزت ہمیں بتا رہے ہیں برائی سے بچنے کی، اور پھر ساتھ یہ بتایا گیا وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم فلاح اور کامیابی پاؤ، یعنی اللہ سے ڈرنے کا۔ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج کرنے کے لیے گئے، اور 6 ہجری کو جب حج کرنے کے لیے گئے تو، اور مشرکین کے قبضے میں بیت اللہ تھا،
اور انہوں نے حج نہیں کرنے دیا، ایک معاہدہ طے ہوا، اور پھر 7 کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج کرنے کے لیے گئے، عمرہ کرنے کے لیے گئے، اور 7 ہجری کو یہ مسئلہ یعنی مکمل ہوا۔ اچھا، اور اس کی حرمت کے متعلق جو اس کے منازل ہیں اس کے متعلق قرآن پاک میں 2-3 جگہ پہ یہ چیزیں آ رہی ہیں۔ پھر ان جو کافروں نے، جو میں نے ابھی جو بات کر رہا تھا، یعنی انہوں نے جو کام کیا تھا نا، یعنی کمٹمنٹ کی تھی بھی اب تم نہ آؤ، پھر اس سے پہلے مسلمانوں کو لڑائی جھگڑا کرنے کی، جنگ کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ پھر جو کس آیت کا آئندہ ہم ترجمہ کریں گے اس میں یہ آئے گا کہ اگر وہ بدنیتی سے تمہارے ساتھ یہاں لڑائی جھگڑا کرنا چاہیں تو آپ ان کے ساتھ کیا کر سکتے ہیں، وہ اس کے بارے میں ہم دیکھیں گے۔ جو اسی کے متعلق یعنی چاند کی منازل کے متعلق جو آیات ہیں، میں 1-2 وہ آیات ہیں وہ پڑھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں یونس میں فرماتے ہیں، یونس صورت میں بتاتے ہیں، وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السَّنِينَ وَالْحِسَابَ۔ اللہ تعالیٰ نے چاند کی جو ہے منزلیں نا مقرر کر دی ہیں، یعنی چاند کے ساتھ سورج کے حساب سے نہیں، سورج کے متعلق بھی آتی ہے بات، کیونکہ تاکہ عدد السنین، تاکہ تم جان لو، تمہیں پتہ ہو، یعنی سالوں کا حساب جو ہمارا حساب کتاب ہے وہ اس کو جان سکے وہ کتنا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی آگے ایک اور مقام بنی اسرائیل میں 12 نمبر آیت میں بتاتے ہیں، فَمَحَوْنَا آیَةَ اللَّيْلِ، ہم نے مٹا دیا رات کے اندھیرے کو، وَجَعَلْنَا آیَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً، ہم نے دن کو بنا دیا تمہارے لیے۔ کیوں بنایا؟ لے تب تگو فضلم من ربکم، تاکہ تم اپنی رہائش، اپنی زندگی گزارنے کے لیے اپنا فضل تلاش کرو۔ اگر ساری زندگی رات ہی رہے یا ساری مسلسل دن ہی رہتا تو کتنی مشکل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رات آرام کے لیے، دن کام کاج کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنایا، اور یہ ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر ہم اس کا سوچیں، اور اسی سے اناج وہ ساری ان سے وہ چیزیں آتی ہیں، جس طرح اب ٹیکنالوجی کا دور ہے یا اس طرح کے سائنسی دور ہے، تو اس سے بہت سارا پتہ چلتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لَتَبْتَغُوا فَضْلًا مِن رَبِّكُمْ، ہم نے رات کو مٹایا، رات کو مٹا کر تمہارے لیے اس میں سے دن نکال دیا تاکہ تم دیکھو، آیَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً، تم اس میں دیکھو۔ کیوں؟ لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِن رَبِّكُمْ، اپنے رب کا فضل، اپنے رہائش کے لیے، اپنی زندگی گزارنے کے لیے، تم اپنے کھانے پینے خردونش کے لیے کام کاج کر سکو، وہ اچھے طریقے سے کرنا ہے۔ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السَّنِينَ وَالْحِسَابَ، تاکہ تم جان سکو۔ ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا کہ حساب جو ہے سالوں کا اور حساب زندگی کا تم پہچان سکو۔ یہ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے کتنی بڑی چیزیں بتائی ہیں، اور یہ جو سورت کے اینڈ تک یہ ہمیں اللہ تعالیٰ اپنے احکامات کے متعلق بتاتے رہیں گی۔ ابھی جو آیت البر کے بعد یہ باتیں آئی ہیں، قصاص کی آئی ہے، وصیت کی آئی ہے، روزے کی آئی ہے، اعتکاف کی آئی ہے، اسی طریقے سے حرام سے بچنے کے لیے آئی ہے، ابھی حج کے لیے، اور اس کے بعد جہاد کے لیے اگر تم سے یہ لوگ حرکت کرتے ہیں تم نے پھر کیا کرنا ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے بہت ساری یہ نعمتیں ہیں، اور اس قرآن پاک کو پڑھ پڑھ کر ہم اپنی زندگی اچھے طریقے سے گزاریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی اور کامرانی دیں گے۔ تو جو ہم نے آیت پڑھی تھی میں اس کو ایک دفعہ دوبارہ پڑھ دیتا ہوں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، یسألونک عن الأحلة قل هي مواقیت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون۔ ہر بات میں اللہ رب العزت تقوی اختیار کرنے کی بتا رہے ہیں۔ تقوی وہ ہوتا ہے اس کی حلال کردہ جو چیزیں ہیں ان کو اپنائیں، حرام کردہ چیزوں سے ہم بچیں۔ یہ ہے اس میں میسج۔ اور جو رسم و رواج تم نے حج کے ذریعے میں ڈالے ہوئے ہیں آگے سے پیچھے سے، اور لوگ وہ خرافات بہت زیادہ کر رہے تھے، بیت اللہ تعالیٰ کے گھر میں بت بہت زیادہ انہوں نے رکھے ہوئے تھے، اور ننگا طواف کیا کرتے تھے، اور ان میں خرافات بے شمار تھی، جن میں سے ایک یہ بھی بڑی تھی تاکہ مسلمان جو ہیں ان کو پتہ چلے یہ کوئی اچھا کام نہیں ہے بغیر پچھوڑے سے ہونا، اور تم کو جو
یہ چاند کے متعلق جو آپ لوگ جو سوال کرتے ہیں، ان کی پوجا پاٹ جو تم کرتے ہو، اصل میں کہاں چاند کو ہم نے حساب اور کتاب کے لیے، تمہارے وقت مقرر کرنے کے لیے، نماز کے، روزے کے، مہینوں کے، سالوں کے، تمہاری زندگی کے لیے مقرر کیے ہیں، تاکہ ہمیں یاد رہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم چاند کے حساب سے رمضان کے روزے رکھنے ہیں، حج کرنا ہے، زکوٰۃ دینی ہے، اور بہت سارے معاملات ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے کی اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق